اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے گا۔ یہ جذبہ رکھتا ہوں کہ ان ملک کو اس ملک کے ساتھ پورے وفاداری اور محبت کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی سرکار نے مہربانی فرمائی ہے۔ مثال میں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، کانا غلام من الیہود یخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوده فجلس عند راسه فنظر الى والده فقال ابوه اتي ابا القاسم فاسلم وقال رسول الله الحمد لله الذي انقذه بي من النار اور كما قال عليه یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور دوسرے مقام پر یہ حدیث روایت کی ہے سلیمان بن حرب سے کہ یہ دو روایتیں بخاری کے لیے ہیں۔ اس پر ذرا اور بھی ضرورت ہے، جب کوئی بات بیان ہوتی ہے نا تو اس وقت اس کے جتنے پہلو ہیں وہ بیان میں آ جاتے ہیں۔ یہاں کیا پہلا پہلو ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک یہودیوں کا لڑکا تھا، سرکار کی خدمت کیا تھا، یہودیوں کا مدنی زندگی کا واقعہ ہے۔ وہ بیمار ہوا، سرکار اس کے پاس بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے، اس کے سامنے آ کر پاس بیٹھے، اس سے بات چیت پوچھی، صحت کیسی ہے؟ لڑکا یہودی کا ہے، پوچھنے کے لیے نبی الانبیاء تاریخ خلاف کا میر کارواں ہے، وہ آیا ہے اور پوچھتا ہے، بتاتے ہیں حال کیا ہے۔ اس سے اسلامی اسپرٹ کا اندازہ ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ سرکاری دو جہان رسم آئے ہیں کس کے لیے؟ ایک بچے کیوں خدمت کیا ہے، اس کا مطلب خادموں کا بھی حق ہے۔ اگر کسی خادم پر کوئی نشانی کا وقت ہو، کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہو، تو خادموں کے حال پوچھنے کے لیے ان کے گھر جانا سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ ایسی یہودی مسلمان بھی نہیں ہے، سرکار اس کی بیمار کرسی کے لیے صرف تشریف آئے کہ اس کے پاس آ کے سرانے آ کے بیٹھے۔ سرانے آ کے بیٹھنے کا مقصد منہ کے قریب بیٹھنا تاکہ قریب سے دیکھے صحت کیسی ہے۔ وہ اگر آہستہ بھی بات کرے تو سن لی جائے، دور نہیں بیٹھے قریب۔ تو جلا سا ایک طرح سے اس کے سر کے پاس آ کر سرکار بیٹھ گئے تو اسے اپنے باپ کی نمستے کر کے دیکھا۔ مطلب یہ کہ میرے پاس یہ تشریف لائے ہیں، میں کیا کروں؟ وہ یہودی بولا فاضے ابو القاسم، جو قاسم کا باپ ہے، سرکار کی کنیت ہے، اس کی بات مان جا، ابو القاسم اس کی بات مان لے۔ فاسلم، اس بچے نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ غلام من الیہود یخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومرض فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس عند راسه إلى والده ونظر إلى والده فقال أبوه أتي أبا القاسم۔ یہ ساری سچی سمجھ آ رہی ہے۔ مار ہوا ہے ایک لڑکا، تعلق سرکار کے ساتھ کیا تھا؟ خدمت کیا کرتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان نہیں تھا اور خدمت کیا کرتا تھا۔ سرکار نے کافر کی خدمت کو بھی خدمت سمجھایا۔ سبحان اللہ۔ سرکار بیمار کرسی کے لیے آئے، خیال ہے سرکار کی، جس کو رب بلائے تو عرش میں جائے، بلائے ایک یہودی کے گھر آئے۔ سبحان اللہ۔ بات تو سمجھ میں آئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، نواسہ رسول حضور مفکر اسلام، امام اہل سنت۔ تو اب سارے جتنی حاضرین سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دکھ میں مبتلا ہے، آپ اس کے گھر چلے جائیں تو پھر آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ سرکار نے تو یہودی پر بھی یہ مہربانی فرمائی۔ باپ کہتا ہے جو ابو القاسم کہتا ہے مان جا، سے ابو القاسم فاسلم، اس نے اسلام قبول کیا۔ تو میں یہ سبحان اللہ۔ اس نے اسلام قبول کیا۔ سرکار جب باہر گئے تو قال رسول اللہ الحمدللہ الذی، اس خدا کی تعریف ہے کہ انقذہ بی من النار، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جہنم سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ نابالغ بچے کا ایمان لانا ہے۔
جس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، سرکار کا یہ فرمانا میری وجہ سے سارے جہنم سے بچا لیا گیا، یہ سرکار کا سرٹیفکیٹ ہے کہ نابالغ بچہ ہے جس کے ماں باپ کافر ہیں اس کا ایمان کامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غیر مسلم سے جو جلدی شامل ہوئی ہے، ایک وہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جناب علی مرتضیٰ جب ایمان لائے تھے تو اس وقت ان کے والدین مسلمان نہیں تھے، تو وہ چھوٹی عمر کے تھے، اس لیے اس تاریخ سے ایمان تسلیم نہیں ہوتا، ان کے بالغ ہونے کے بعد تسلیم ہوتا ہے۔ یہ ان کے منہ پہ جوتا ہے، اس لیے کہ یہ امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے اور اس پر مستقل مضمون باندھا ہے امام بہقی نے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 262 میں، اس کے اندر یہ پہلی حدیث ہے جس کی ہے کہ والدین مسلمان نہ بھی ہوں، بچہ اسلام کو قبول کرے اس کا اسلام قابل قبول ہے۔ اب جناب مولا مرتضیٰ کے والدین نہ مسلمان ہوں، آپ نے اسلام لڑکپن میں قبول کر لیا تو چھوٹی عمر میں بھی ان کا اسلام قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر یہودی کے بیٹے کا قبول ہوگا تو پھر ابو طالب کے بیٹے کا اصل میں وہ بھاگنا اس سے چاہتے ہیں کہ جو پہلا مسلمان ہے ایمان میں جو افضلیت اس کی ہے اس کو افضلیت ہے، اس کی افضلیت پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ سارے ذرے کیے۔ اور اس کے بارے میں 2 جگہ ذکر کیا امام ابن حجر مکی نے اپنے فتاوی حدیثیہ کے۔ امام ابن حجر مکی جو ہے اس آدمی نے اپنی زندگی میں شیعہ کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کیے ہیں اور ان کے خلاف میں کافی کتابیں لکھی، اس بارے میں یہ نامی گرامی ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ باقی صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کو کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی متعلق وہ حال ہے۔ ایک وجہ تو عام جو اہل علم میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حیدر کرار نے چونکہ بڑی درست میں عرب کو حضرت حیدر کرار نے مانا تھا اور وہ ایک تاریخی یادگار بن گئی کہ پورے عرب میں سب سے زیادہ شالور، سب سے زیادہ بہادر اور میدان کارزار کا دھنی اس کو پہلے بار سے اڑا کے رکھ دیا، اور وہ بڑا پرانا ماہر کار تھا اور جناب حیدر کرار کی عمر 22 برس اور 2 مہینے تھی۔ ایسی عمر میں ایک کی تلوار سے اس کی ذرا مقصد بھی کٹ گئی، گردن بھی کٹ گئی، 10 گز کا فاصلہ بھی لے گئی، کتنے فاصلے میں جا کے گری، اور چونکہ وہ ہندا کا سگا بھائی تھا اس لیے حضرت حیدر کرار کو وہ کہتے ہیں سود اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ اس کا منہ کالا کرے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کر اور تو ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت جو امام حضرت مکی نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حیدر کرار نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اس زمانے میں اس طرح ماحول تھا جو بت کے سامنے سجدہ نہ کرتا، سوسائٹی اس سے مواخذہ کرتی کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا۔ یہ سارے ملک کی تہذیب ہے، سارے ملک کا تمدن ہے، سارے ملک کا عقیدہ ہے اور تمام حجازی لوگوں کا عقیدہ ہے، خاص طور پر ہم پورے حجاز کے پیشوا ہیں، ہم قریشی ہیں، ہاشمی ہیں اور کعبہ شریف کی سجادہ نشین ہیں، ہمارا یہ مذہب ہے، تمہیں یہ قبول کرنا پڑے گا۔ تو اس زمانے میں آپ نے سجدہ بت کے سامنے نہیں کیا، اس وجہ سے ان کے چہرے کے بارے میں سرکار کرم اللہ وجہ، اللہ تعالیٰ کے منہ کو اور زیادہ روشن فرمائے اور زیادہ عزت بخشے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں یہ جگہ خود لکھتے ہیں کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اختیار کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں ایک حد تک شرک ٹوٹ بھی چکا تھا۔ جناب علی مرتضیٰ اس گھرانے کے آدمی تھے کہ جن کا کعبے کے ساتھ زیادہ انوالومنٹ تھی اور کعبے کے سجادہ نشینوں کے لیے اس کے زیادہ پابندی تھی، تو ایسے حالت میں بچپنے سے لے کر کے بلوغت تک کبھی بھی سجدہ نہ کرنا یہ ان کا امتیاز ہے، اس وجہ سے ان کو کرم اللہ وجہ کا ایک بات انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو بچپنے میں ایمان کے قبول نہ کرنے کی بات آئی ہے یہ غزوہ احزاب کے بعد آئی ہے۔ پہلے شبیہ ممیز جو شعور رکھتا ہو اس کا ایمان قبول تھا، بچہ ہی ہو، غزوہ احزاب تک
یہ پابندی نہیں تھی. غزوہ احزاب تک یہ تھا کہ جو بھی طویل رکھتا ہے کلمہ پڑھے تو اس کا ایمان قبول ہے. بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا. یہ امام ابن حزم کی اپنے فتاوی حدیثیہ کے اندر بیان کرتے ہیں. تو جناب اہل تو پہلے ایمان لا چکے ہوئے ہیں, اس لیے اس پابندی کا جو سلسلہ ہے وہ اہل قرار پابندی کے بھی نہیں ہے. مگر اس سے بڑی دلچسپ بات, رات کو میں لاہور میرے ایک مفتی صاحب ساتھی ہیں, مفتی محمد خان صاحب, وہ ٹیلی فون پر مجھ سے گفتگو کر رہے تھے. تو کہہ رہے تھے کہ یہ جو غزوہ احزاب میں ہے یہ قانون منسوخ ہوا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا میں نے کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا, لیکن غالباً اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت مدینہ طیبہ سرکار تشریف لے گئے تو اوس اور خزرج قبیلے تو پورے کے پورے مسلمان ہوئے. اچھی بات یہ ہوگی میں جتنی تقریب میری جملوں پر آئے آپ اپنی آنکھیں بند کر کے میرے سامنے بیٹھے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ کو اطمینان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 نعرہ غوثیہ, شہزادہ غوث اعظم, حضور مفکر اسلام. پہلے تو کہتے ہو یار بھوکے ہوئے نیند نہیں آتی, میں رمضان شریف میں تو میرے سامنے سے ہو جائے یہ کیا ہو گیا. مولانا بھی ایسے ہیں میرے سامنے بیٹھے تو بالکل ان کے خراٹوں کی آواز آنے لگتی ہے. یار کو دیے جاگتے کس وقت کو, اگر تقریر کا وقت ہمارے سونے کا ہے تو جاگنے کا وقت ہمارا حیرت ہوتی ہے. وہ مجھے یوں ہے کہ اوس اور خزرج دو قبیلے سے مدینہ طیبہ میں جو پورے کے پورے مسلمان ہو گئے تھے. اسلام کی آمد سے پہلے یہودیوں کے جو اسکالرز تھے یا صوفیہ تھے ان کو یہ پیر اور بزرگ سمجھتے تھے. جیسا کہ لوگ ہندو لوگ ہمارے پاس نہیں آتے تعویذوں کے لیے, دعا کے لیے, سکھ آتے ہیں, عیسائیت, باوجود اس بات کے کہ وہ اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا لیکن یہ مانتے ہیں یہ لوگ نبی کی اولاد, نبی پاک علیہ السلام کو اولاد میں سے ہیں, یہ وہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے یہ عقیدہ رکھ کے باوجود اسلام کو قبول نہ کریں کہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ سسٹم تھا کہ یہ جو اوس اور خزرج قبیلے کے تھے یہ مشرکین تھے, مگر یہ یہودی علماء کے پاس جاتے تھے اور ان سے دعائیں لیتے تھے, لیکن وہ ان سے طے کر لیتے تھے اگر میرے تعویذ سے میری دعا سے اگر کوئی لڑکا پیدا ہوا یا اولاد پیدا ہوئی ہم اس کو یہودی بنائیں. وہ کہتے ہیں اولاد تو ہو, چلو مذہب کے ساتھ تو ہمارا اتنا تعلق بھی نہیں ہے, اگر آپ کو مذہب کو قبول کرے ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہوگا. اب جس وقت کے نبی کریم علیہ السلام تشریف آور ہو گئے تو وہاں کے جو یہود و نصارہ یہود تھے اب ان کو سرکار نے جب جلاوطن کیا ان کی بدایت کی وجہ سے اور اسلام کے ساتھ دھوکے کرنے کی وجہ سے, تو پھر اس وقت وہ لڑکے وہ لڑکیاں جو کہ ان اوس اور خزرج قبیلے کے تھے تو وہ ان کو ساتھ لے جانے لگے. اس وقت سرکاری والوں کے ساتھ ہمارے جو والد ہیں اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں. وہ جو پوپ صاحب سے ہمارا مقابلہ جڑا تھا وہ کہتے تھے جبرن اسلام جو ہے وہ سوسائٹی میں آیا ہے, تلوار کی دھار کا سہارا لے کر کے اسلام پھیلا ہے, اسلام کسی خوبی کی وجہ سے نہیں پھیلا. تو ہم نے اس کے چیلنج کو قبول کیا تھا, میدان میں نکلو یہ بات ثابت کرو. اس میں ایک بات یہ بھی تھی جب یہ انہوں نے سنی ان کی کتاب میں یہ تورات کے اندر جو پینٹیٹیوک سے ان کے اندر لکھا ہوا کہ وہ جانے لگے جب وہاں کے رہنے والے اصل زمینوں کے مالکوں کو نکالا جا سکتا تھا تو ان بچوں کو کیوں نہیں رکھا جا سکتا تھا جو مسلمانوں کے اولاد میں سے یہودی ہو گئے تھے. آپ وہاں جو بالغ ہے اور یہودی ہو گیا ہوا ہے اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے اس کو نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جبرن کسی کو مسلمان نہیں کیا, وہ آزادی دی. کوئی ساتھ قبول کر سکتے ہو, کہیں بھی جا سکتے ہو. تو چونکہ وہاں بالغ کی شرط لگی تھی اس لیے پھر یہ واضح ہوا کہ کوئی بھی دین کوئی اختیار کرے تو بلوغت کے بعد وہ اختیار کر سکتا ہے, پہلے اس کا وہی مذہب ہوگا جو اس کے ماں باپ کا ہے. یہ بات